میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا خلیفہ ہارون رشید۔ اس کی بیوی تھی زبیدہ خاتون، بڑی نیک صالح تھی، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرنے والی۔ اس نے مکہ معظمہ میں حاجیوں کے لیے نہر زبیدہ کھدوائی تھی، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ ایک مرتبہ یہ اپنے شوہر کے ہمراہ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ دونوں سیر کرتے آ رہے ہیں۔ راستے میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ریت کے اندر گھروندے بنا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریت کے اندر بچے پاؤں رکھ کے تو گھر بناتے ہیں، اس کو بولتے ہیں گھروندے۔ زبیدہ خاتون پوچھنے لگی بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار۔ کہنے لگے بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی لینے والا آ گیا تو دے دیں گے۔ کتنے پیسے لوگے؟ اس نے معمولی قیمت بتائی، یوں سمجھو 100 روپیہ بتلایا۔ انہوں نے 100 روپیہ نکال کے اس کو دے دیا اور آگے چلے گئے۔ خلیفہ ہارون رشید اندر ہی اندر بڑا کوڑنے لگا، میری بیوی بھی ایسے پاگل قسم کی ہے، یہ دنیا میں یہاں بیٹھے ریت میں گھروندے بنا رہے ہیں تو جنت کی خریدار بنی ہے، ایسے پیسے ضائع کرتی رہتی ہے۔ کڑتا کڑتا سو گیا۔ رات جب ہوئی تو جنت میں پہنچ گیا خواب میں، اور دیکھا ایک بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا اگر یہ محل باہر سے اتنا پیارا ہے، اندر سے پتہ نہیں کتنا کمال ہوگا۔ اندر داخل ہونے لگا، فرشتوں نے روک دیا، اوے تو نہیں اندر جا سکتا۔ کہنے لگا کیوں نہیں جا سکتا؟ کہنے لگا یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے جو اس نے بہلول دانا سے خریدا ہے۔ کس سے خریدا ہے؟ اب اس کی آنکھ کھل گئی، یہ تو پچھتانے لگا، اوے میری بیوی تے نمبر لے گئی، میں پیچھے رہ گیا۔ بڑا پچھتایا، پھر سوچا کوئی بات نہیں، وہ پھر بنا رہا ہوگا، میں جا کے پھر خرید لوں گا۔ اگلا دن ہوا پھر میاں بیوی سیر کرتے آ رہے ہیں۔ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ پھر بیٹھے گھروندے بنا رہے ہیں۔ آج خلیفہ ہارون رشید یہ پوچھتے ہیں بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ اونچی بولو یاد ذرا۔ کہنے بابا جی بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں کوئی خریدار آ گیا تو دے دیں گے۔ بابا جی کتنے پیسے لو گے؟ کہنے لگے 2 سلطنتیں لوں گا۔ کتنی؟ 2 سلطنتیں۔ اونچی بولو یار۔ کہنا بابا جی کل تے 100 روپے دا ہی دے دیتا سیدھے، آج اتنی قیمت بڑھا دیتی ہے۔ فرمایا وہ بغیر دیکھے سودا لے گئی تھی، تو دیکھ کر سودا کرنے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ارے جو بن دیکھے ایمان لائے گا۔ دیکھو یار میری بات سنو، ہم نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا؟ اونچی بولو یار۔ جنت دیکھی؟ دوزخ دیکھی؟ قبر میں حساب کتاب ہوتا دیکھا؟ قیامت دیکھی؟ ایمان ہے، ایمان جو بغیر دیکھے ایمان لائے گا جنت کا وہی مستحق بنے گا۔ اچھا ایک بات میں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں، کیوں نہیں ایسا اجازت ہوگی نا؟ اچھا اتنی میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں، میری بات غلط لگے
میرا لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں برا نہیں مناؤں گا، سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، لیکن اگر میری بات سچی نکلے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سمجھیے بات سے بولیں۔ دیکھو یار، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں تھوڑا سمجھیے آواز سے بولو، اللہ ہمیں اچھا کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ لو میں یہ دعوے سے کہنے لگا ہوں، جس بندے کے دل میں یقین پیدا ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ بات آپ نے عجیب کر دی، بھئی ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مسجد میں لے جاؤ ہم پھر بھی یہی کہیں گے، ہمارے سر پر قرآن رکھ دو پھر بھی ہم یہی کہیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، 4 بندے جوا کھیل رہے ہو، کیا کھیل رہے ہیں حضرت صاحب؟ اوپر سے پولیس والے آ جائیں، بھاگ جاتے ہیں، ابا جی آ جائے چھپا دیتے ہیں، افسر آ جائے بھاگ جاتے ہیں، بھائی اب کیوں نہیں کھیل رہا؟ وہ کہتا ہے حافظ جی پولیس والوں نے دیکھ لیا تو اندر کر دیں گے، ابا جی نے دیکھ لیا تو گھر سے نکال دیں گے، افسر نے دیکھ لیا تو نوکری سے جواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے گناہوں سے روک رہا ہے، ابا جی کے دیکھنے کا احساس تجھے گناہوں سے روک رہا ہے، ارے جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے گناہ کرے گا؟ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یا جس بندے کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے ولی کرتے کیا ہے؟ بندے کے دل میں یقین پیدا کر دیتے ہیں اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، بس پھر وہ دنیا کے جس گوشے میں بھی ہو اس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضرت صاحب جس بندے کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرے گا؟ زنا کرے گا؟ شراب پیے گا؟ نماز میں سستی کرے گا؟ بے حیائی کے کام کرے گا؟ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا؟ یہ سب برائیاں جو ہمارے اندر پائیاں جا رہی ہیں، یقین جانو یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا نا، آپ بڑی آسانی سے سمجھ لوگے، لینڈ لارڈ تھا، اس نے فصل لگائی ہوئی تھی، فصل پک گئی تو عورتوں کو ٹھیکہ دے دیا یہ پھل توڑو، خود محل میں کھڑا ہو کے نظارہ کر رہا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی، اس نے لڑکی کو اپنے محل میں بلا لیا اور کہنے لگا جاؤ جا کر سارے دروازے بند کر آؤ۔ وہ گئی سارے دروازے بند کر کے آ گئی، پھر اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں سارے تو بند کر رہی ہوں لیکن ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ ایک دروازہ کہنے لگا جا جا کے اس کو بھی بند کر کے آ۔ وہ کہنے لگی وہ دروازہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوتا۔ یار اتنا اس نے کہا، اس بندے نے ایسی چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا، پر جب ہوش میں آیا سارا نشہ کافور ہو گیا۔ ارے جس بندے کے دل میں یقین پیدا ہو جائے
میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی میں مدنی انقلاب پیدا ہو جائے۔ اچھا، یہ یقین کی دولت ملتی کہاں سے ہے؟ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرز 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھو، ترازو لگا ہو، ایک پلڑے میں 100 سال کی عبادت، وہ بھی بے ریا، دکھاوا ریاکاری نہ ہو، دوسرے پلڑے میں اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارا، فرمایا اس کا وزن زیادہ ہوگا، اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ یار کبھی آپ نے سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں 100 سالہ بے ریا عبادت اور کہاں اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارنا۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بتلاؤں، 100 سال بندہ عبادت کرتا رہے، دل کے اندر وہ یقین کی دولت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل بیٹھنے سے یقین کی دولت پیدا ہو جاتی۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی، آؤ میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ، شرخ پور شریف والی سرکار، سنا ہوا ہے نا؟ آپ کے قریبی گاؤں میں چور آئے چوری کرنے، انہوں نے رات کو سن لگائی لیکن کامیابی نہ ہوئی، مال نہ ملا۔ صبح ہو گئی، اب مشورہ کرنے لگے ناشتہ کتوں کریے۔ گاؤں دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ ایک بیچ میں بولا، کہنے لگا میاں صاحب دا لنگر چل رہا ہے، چلو اتو کھائیے۔ دوسرا کہنے لگا یار پیسے بھی نہیں لیں گے تو روٹی بھی رج کے کھاؤں گے، چلو سارے چلنے ہیں۔ وہ سارے آ گئے۔ اتفاق کی بات ہے اس دن میاں صاحب خود لنگر تقسیم فرما رہے تھے، لینے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، میاں صاحب فرمان لگے بیلیو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اے رات دے تھکے آئے نے، انہوں نے پہلے روٹی کھوا دی۔ یار آپ اندازہ کرو، بس ان کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے دل میں سوچا ہم رات کی تاریکی میں سن لگا رہے تھے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو جوتے مارتا۔ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میاں صاحب یہیں بیٹھے ہی دیکھ رہے تھے۔ اگر میاں صاحب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو جو ان کا خالق ہے اس نے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ اب حضرت صاحب انہوں نے روٹی کھائی، رات کے تھکے ہوئے تھے، سوچا چلو آج رات یہیں سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے چلے جائیں گے۔ سو گئے۔ میاں صاحب تہجد کے وقت ان کے پاس آ گئے اور آ کر ان کو اٹھایا، بیلی اٹھو اٹھو۔ وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میاں صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا بیلیو تساں بھی چور ہو تے میں بھی چور ہاں، تساں بھی چور ہو تے چلو آج رل کے سن لائیے، آج رل کے سن لائیے۔ وہ لوگے معافیاں مانگنے، حضرت جی غلطی ہو گئی معاف کر دیو، آئندہ اسی ایسا کام نہیں کریں گے۔ فرمایا نہیں، اے میرا جڑا لنگر چل رہا ہے میں تھوڑی چل رہا ہے۔ اچھا وہ بھی سوچنے لگے واقعی یار اتنی دنیا آندی ہے کھا کے جاندی ہے، میاں صاحب بھی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے نا۔ میاں صاحب نے ارشاد فرمایا بیلیو جتھے تسی راتی سن لاندے رہے پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی،
تے اگر کامیاب بھی ہو جاندے تو چند دن تہاڈی روٹی پانی چلنی سی، پھر حال وہی بن جانا سی۔ پتہ کیوں؟ حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت نہیں۔ تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بول دیو، حرام چ برکت نہیں۔ میری گل نہیں سمجھ آ رہی، میں ایک مثال دے دیا۔ ایک بکری، ایک بھیڑ، گاں، مجھ، اونٹنی، یہ ایک بچہ دیندے نے یا دو دیندے نے؟ ایسا ہی ہے نا، ایک یا تے روز ذبح کنے ہوندے نے؟ تے وڈی تے کنے ذبح ہوندے نے؟ پھر انہاں دے اجڑ نظر آ رہے نے۔ تے کتی کنے بچے دیندی ہے؟ وہ 12 بچے بھی دیندی ہے، لیکن کتیاں دا اجڑ نظر کیوں نہیں آندا؟ فرمایا حلال سے برکت ہے، حرام سے برکت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت صاحب ایک بڑی پیاری جی گل سنان لگا، بڑی پیاری جی گل۔ کیا بات؟ یار میری اپنے دل چ ایک خواہش ہوندی ہے، پتہ نہیں مینوں تہاڈیاں گلاں چنگیاں لگن یا ماڑیاں لگن، میرے دل چ خواہش ہے جس قسم دی بیماری ہے انہاں نوں خوراک بھی اس قسم دی دتی جاوے۔ کی خیال ہے؟ ایک بندہ سی نا چور، جدی پشتی چور سی، او دا پتر جوان ہو گیا تے پتر نے کہنا چل پتر آج تو ہی میرے نال چوری کرن۔ وہ پتر اٹھ کے چل پیا تے پیو چلدیاں نا ایک کوٹھی ہوئی سی، او دے وال اشارہ کر کے کہندا پترا او کوٹھی نظر آ رہی ہو؟ کہنے لگا ہاں نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگا پترا میں ان کوٹھی نو 12 دفعہ لٹیا ہی۔ کنی دفعہ؟ 12۔ پتر کہنے لگا ابا جی چلو واپس گھر چلیے۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنا انہوں 12 دفعہ لٹیا پھر بھی دیوا بالیا ہے، اور ساڈا ایک دفعہ بھی دیوا نہیں بالیا گیا۔ یار حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اذان رضا، اذان رضا، اذان حضور محدث اعظم پاکستان۔ یار میں ایک اور چھوٹی جنی گل دساں، ساڈے کئی بندے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہنے نماز پڑھیں گے سکون نہیں آتا۔ میں کہ یار کدی اپنے رزق دے وچ دھیان ماریا جی حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماندے نے میں جیڑی گل کرن لگا وا اگر یہ غلط ہوئے تو اللہ تعالیٰ مینوں انیا کر دے۔ فرمان لگے میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا وے کہ انسان دے جسم دا گوشت جڑا حرام مال نال پکدا وے وہ جنت چ داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت صاحب ایک میں گل کراں ناراض نہ ہونا، یار ایک گنیاں دی ٹرالی جا رہی ہوندی ہے، پچھوں گنے کھچ کھچ کے کھا رہے ہیں، ایک کلا مال کھا رہے ہیں۔ حسن میں صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے؟ یار کبھی سوچا دے کدا مال کھا رہے جی؟ وٹے وٹے جان دے آئے وے ایدو گنا توڑیا تو جناب چوب دا لگا جا رہا ہے، کدا مال کھا رہے جا؟ لنگر غوث پاک دا کھاندے جے، ہر مہینے کی آدمی کھاندے جے۔ تے آپ تے والد صاحب نے تے ایک ندی چ بہندا ہویا سیب کھادا سی تے پریشان ہو گئے،
تو بے حساب ہی کھائی جا رہے ہیں، میں تن پرواہ کوئی نہیں. ایک اللہ دا دیکھ بندہ سی نا، نماز چ سرور بڑا آندا سی. ایک دفعہ سرور آنا بند ہو گیا، سرور آنا بند ہو گیا، بڑا پریشان ہویا. کسی نے کہا مدینہ شریف چلا جاؤ، اتنے تیرا مسئلہ حل ہوئے گا. چلا گیا. رات دے پچھلے پہر اللہ دے ولیاں دی محفل لگی. اے نکرے چھپ کے بیٹھا ہے سی. جنہوں نقیب محفل کھڑا آیا انہیں کہا کہ محفل شروع کرن تو پہلے تھانوں آج ایک بندے دا تعارف کرواواں جیڑا بغداد شہر تو آیا بھی ان نماز چ سرور نہیں آندا. اٹھ کے تے سامنے آ گیا. حضرت صاحب میں ہی ہے میں جن نماز چ سرور نہیں آندا. فرمایا لوکاں دا مال کھانا میں تے نماز چ سرور لبنا میں. کہنے لگا حضرت صاحب میں کدا مال کھادا وے؟ فرمایا تم ایک چھابی والے کو لو کھجوراں خریدیاں سی، یہ سمجھو پائیا کھجوراں خریدیاں، انہیں تول کے نا تے ہاتھ دے وچ پائیاں، وہ ایک کھجور واپس چھابے چ گر گئی. انہیں اپنی کھجور چکن دی بجائے بھول کے دوجی چک کے کھا لی. فرمایا لوکاں دا مال کھانا نماز چ سرور لبنا چلنا سا تو جان بوجھ کے نہیں، کھجور ڈگی تو بھول کے دوجی چک کے کھا لی. اج اسی کی کرنے ہاں؟ ریڈی تے کھلوتے ہوئے ہیں، اوے کی بھا دے رہے ہیں اوئے، اور مہنگیاں نے گھٹ کر ہوئے اور زیادہ نہیں. یار کدا مال کھا رہے جے؟ حرام مال کھا کے سکون لب جاوے یہ بات ممکن نہیں. اس واسطے خدا را حلال کھاؤ. حرام مال کھاؤ گے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر اولاد غلط رستے تے چل گئی. حضرت صاحب یقین جانو تسی تے ایتھے ایک اپنے پنڈ چ رہندے جے نا، میں نے الحمدللہ پورے پاکستان چ پھر باہر دے ملکاں چ جان دا اتفاق ہوندا وے. حضرت صاحب لوگ اپنی اولاد تو بڑے پریشان ہیں. یار ایک انگلش کا محاورہ وے، ایز یو سو سوشل یو ریپ، جیسا بیجو گے. حضرت صاحب گندم بیج کے کبو امب لگ جان، اب بولو تو صحیح. حرام بیج پا کے تے کبو حلال دا پھل لگ جائے کیوں لگے گا؟ یقین جانو ایسے ایسے بندے جڑے کہندے نے اسی اے پتر دی بجائے کسی کتے دی پرورش کی تھی اور ساڈے واسطے بہتر سی. اتنا تنگ نے. اس واسطے خدا را نیکیاں کرو گے اولاد بھی نیک نکلے گی، اور نیک اولاد دنیا چ بھی عزت دا باعث ہے تے قیامت دے روز بھی عزت دا باعث ہے. اس واسطے کوشش کرو یار حرام تو بچو. اے تسی اینی دیر نعت خوانی کر دے جے، میں بھی نعتاں نوں منن والا ماں. یار کدی تسی سوچا بھی نعت خوانی کرن دا مقصد کی ہے؟ اسی مقصد پتہ کی بنایا بھی آئے نعتاں سنیاں، ہاتھا لائے، نعرے لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آ گئے. کیا ہوئی مقصد ہے؟ کیا نعت خوانی دا ہے مقصد ہے؟ پھر مقصد کی ہے؟ یار ہر کام دا کوئی نہ کوئی مقصد تے ضرور ہوندا وے نا. اس نعت خوانی دا مقصد کی ہے؟ اگر تسی اجازت دے تو آج میں تا نعت خوانی دا مقصد دس دواں کی ہے. اور پھر ہر بندہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا گریبان چ منہ چانک کے دیکھے کیا میں مقصد پورا کرنا وا. لو مقصد کی یہ بالکل آسان جے مثال. حضرت صاحب ایک پولیس دا افسر
کی میں نہ لیا منیر صاحب سے سادہ کپڑے سڑک تے جا کے کھلو جاوے کسی گڈی والے نے کہو پاسے کر لاوے مان لو کہ گل ہوتی وہی بندہ وردی پا کے بیج لا کے کھلو جاوے پھر کبھی نہیں خالی اشارے کرے کہنا شاہ جی انہیں ایک پاسے کر لینا میرا ایک سوال ہے بندہ تے وہی ہے یار پہلے کہے تے اثر نہیں سی ہو رہا ان اشارے نال کام ہو رہا وے ایسے ہی ہے نا اور خدا دے بندیو نعت خانی دا مقصد ہے وے کہ اے دسیا جاوے کہ میرا نبی ساڈے منگرا نہیں او تے اتنی شان والا وے انگلی اٹھا دوے تے ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے یار وہ تے ایڈی شان والا اشارہ کر دے تے درخت بھی نسے آ رہے نے اشارہ کر دیں تے جانور بھی نسے آ رہے نے میرے نبی دا اشارہ ہو جائے تے پتھر بھی کلمہ پڑھ دے نظر آ رہے ہیں اے میری گل صحیح ہے یا غلط ہے اونچی بولو ذرا تو پھر تھوڑا جنہ میرا ساتھ دینا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی شان والا وے کہ او دا کیا سورج بھی ماندا وے تے چن بھی اونا دا کیا درخت بھی اونا دا کیا جانور بھی اونا دا کیا پتھر بھی تے کیا اسی اس نبی دا کیا ماننے ہیں یا جس نبی دا کیا پتھر مان رہا وے انسان ہو کے اسی امتی ہو کے اس نبی دا کیا نہیں مان دیتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان فجر دی نماز پڑھیا کر تیری روزی چ برکت ہوئے گی میں غلط نہیں کیا فجر دی نماز پڑھیا کر تیری روزی چ برکت ہوئی کہنا جی آنکھی نہیں کھل دی تو ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو جناح گارڈن پہنچے آیا ساڑھے اتھے جناح گارڈن جو صبح پارکنگ واسطے جگہ نہیں ہوندی انی پبلک عورتاں مرد سورج نکلن تو پہلے پہنچے نے مسجداں ویران نے تے پارکاں بھریاں ہوئیاں نے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یار ڈاکٹر دے کہن نہ لکھ کھل رہی ہے نبی دے کہن نہ لکھ نہیں کھل رہی میں غلط ہاں میری چولی چ پا دیو سویرے چلے جاؤ سب پارک دے وچ عورتاں مرد کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے ایک نو میں پھاڑ لیا میں کہا تسی جناب الٹے کیوں ہو رہے جے میں نے کہنا جی ڈاکٹر نے کیا بھی کنے کیا بھی میں ڈاکٹر کو چلا گیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جے میں نے کہنا کہ حافظ صاحب تسی مسجد بنا دے جے مدرسہ بنا دے جے پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دیو تھلے رکھ دیو میں نے کہا اتنے رکھنے کہنا کیوں میں کہا پانی اتوں تھلے لے آنا آسان ہے تھلے اتنے لے جانا مشکل ہے کہنے لگا بات پھر سمجھ لو اے دل جڑن دے دل خون دی ٹینکی ہے کیڑی ہے یہ دے واسے خون تھلے پہنچانا آسان ہے اتنے دماغ تک پہنچانا مشکل ہے جدو اسی بندے نو الٹا کرنے آ دماغ تھلے ہو جاندہ وے دل اتنے ہوندہ وے بلڈ سرکولیشن دماغ نو ہوندی ہے تو بندہ فریش ہو جاندہ وے میں نے کہا اچھا اس واسطے الٹا کر دے ہو کہنے لگا ہاں اس واسطے الٹا کرنے ہاں پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دے ہاں میں نے کہا کی کہنا دماغ نو جنی بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت سے صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکن والی صحیح نہیں ہوتی جس لے بندہ سجدے چ جاندہ وے سر تھلے ہوندہ وے دل اتے ہوندہ وے اور میں نے کہا ڈاکٹر دی گل منن والیا تو ایک دفعہ دماغ تازہ کریں گا میرے نبی دا غلام بن جا روزانہ 5 دفعہ تیرا دماغ تازہ ہوتا ہے
دیکھو یار میری دعا وے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو بیماریاں تو محفوظ رکھے اور جڑے بیمار ہو چکے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھان واسطے ایک گال کہنے لگا ہوں. ایک بندہ حضرت صاحب ڈاکٹر کو چلا جاندہ وے, ڈاکٹر انہوں چیک اپ کر کے کہنا ہے صوفی صاحب تسی نمک کھانا چھاڑ دیو, تسی جی مٹھا کھانا چھاڑ دیو, تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو تو تسی وڈا گو چھاڑ دیو. مسجد سے بیٹھے سچی گال کرنا, چھاڑ دینے کہ نہیں چھاڑ دینے؟ اچھی بولو یار. اچھا تارچو کوئی دسے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بولو یار. وڈا گوشت نمک مٹھا یا ڈاکٹر دے کہن نال حلال چھاڑ دیندا وے, نبی دے کہن نال حرام نہیں چھاڑ رہا ہے. ڈاکٹر دے کہن نال اپنی من پسند چیز مٹھائی چھڑ رہا وے, نبی دے کہن نال شراب نہیں چھڑ رہا, زنا نہیں چھڑ رہا, بدکاری نہیں چھڑ رہا, دلہ چو نفرتہ نہیں ختم کر رہا, پرانو نہیں بلا رہا. کوئی سال گزر گئے, میں یار سب دے گے ہاتھ بان کے ایک عرض کروں گا یار یہ جڑیاں ساڑیاں محفل ہوندیاں نے نا انہاں نو روایتی نہ سمجھا کرو یار, انہاں چ چینجز کچھ لے آؤ. علی دے نعرے تسی کنے مارے نے, کنے مارے نے؟ پھر تسی یہ بھی دیکھیا ہونا میں نعرہ تکبیر تے آواز ہولی ہوئے گی, نعرہ رسالت ہولی تو نعرہ حیدری تے آواز اچھی بول دو یار. اچھا میں اس تو نہیں اختلاف کردہ کہ اچھی نیمی کیوں کر دے جے, میں نے دکھ کیے, میں کہنا ہوا جس علی دا نام لے کے اچھی آواز کر دے اس علی دے نقش قدم تے کیوں نہیں چلتے یار. یار محفلان دا مقصد اے نے بنایا کرو آئے ادھروں سنی تے ادھروں کٹ دیتی, جی میں آئے اویں اٹھ کے چلے گئے. میرا عقیدہ وے 100 محفلان سے چلے جاؤ عمل کسے تے نہ کرو, وہ دی بجائے ایک محفل سے چلے جاؤ اور تے عمل کر لو, اور 100 نالوں زیادہ بہتر ہے. حضرت صاحب تسی ایک بڑا واقعہ کئی دفعہ سنیا ہوئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل نو تھلے ڈیگ لیا, وہ دے سینے تے سوار ہو کے وہ دی لگر گردن کٹن تے انہیں آپ دے چہرے تے تھک دیتا سی. آپ نے ان کی کیتا سی اچھی بول دو یار, ایک دفعہ پھر اچھی آواز نہ پڑھو, یہ مطلب ہے تسی واقعہ سنیا ہے. اس بندے نے کیا حضرت جی تسی میں نے معاف کیوں کیتا ہے, میں تے تاڑے نال زیادتی کیتی تاڑے چہرے تے تھکیا. حضرت صاحب کوئی ساڑے چہرے تے تھک دوے اسی انہاں کی کریں گے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. یار اے ساڈا چہرہ وے جن ویکھ کے نوست آندی ہے, او علی دا چہرہ وے جدا ویکھنا بھی عبادت ہے. حسب جس نے اس چہرے تے تھکیا آپ نے انہیں معاف کر دیتا. کہنے لگے جی میں تسی چھڈیا کیوں, میں تے تاڑے نال زیادتی کیتی تاڑے چہرے تے تھکیا تان تے چاہیے سی میں نے ہور بے دردی نال قتل کر دے, چھڈیا کیوں مجھے؟ تے علی دا جواب سنو, آپ نے ارشاد فرمایا جس لئے تن میں تھلے سٹیا سی میرے پیش نظر اللہ دی رضا سی, جس لئے میں تیری گردن کٹن لگا میرے پیش نظر اللہ دی رضا سی, جس لئے تو میرے چہرے تے تھک دیتا تے پھر میری ذاتی دشمنی وچ آ گئی. تے علی دی تلوار کدی ذات واسطے نہیں اٹھی, رب دی رضا واسطے اٹھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, عظمت و شان مصطفیٰ.
یار میں تاڑے کے ہاتھ باندھ کے قرض کرانگا, مسجد چ بیٹھے جھوٹ نہ بولنا. آج ساڈے خاندان چ جنیاں لڑائیاں نے اللہ دی رضا واسطے نہیں یا ذات واسطے تو کس منہ نال علی دا نعرہ مارتے سی. یار پوری مسجد چ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ میں اپنے بھرا نال اس واسطے نہیں بولتا کہ وہ بے نمازی ہے, وہ زانی شرابی ہے, وہ سودی کاروبار کر دے, وہ بیوی نے طلاق دے کے پھر انہیں گھر رکھے آیا وے. لڑائی ہے تو صرف اس وجہ تو کہ تو میرے پتر دی شادی تے نہیں سی آیا, تو میرے گھر آیا میں روٹی کھوائی, میں تیرے گھر گیا پانی نہیں پوچھا, لڑائی شروع. حضرت صاحب اللہ ماشاءاللہ ہر خاندان وچ گروپ بنے ہوئے نے. تو ادھر گیا ساڈے تو گیا, میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان واسطے حلال نہیں اپنے بھرا دے نال 3 دن تو زیادہ قطع تعلق کرے. کنے دن جی؟ 3 دن. تو آج اگر 3 دن گزر جان پھر ہوئے گا کی؟ فرمایا جڑا 3 دن گزرن دے باوجود بھی صلح نہیں کردا تے خطرہ وے کہ دا خاتمہ خراب نہ ہو جاوے. جن نے اپنے بھرا دے نال 1 سال تک قطع تعلق کیتے رکھیا, فرمایا انج جن نے اپنے بھرا نو قتل ہی کر دیتا. یار اس تو اگے میں کی گل کراں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع تعلق کرن والا جنت چ داخل نہیں ہوئے گا. اج بھرا بھرا نو نہیں بلا رہا, بھن بھرا نو نہیں بلا رہی, باپ بیٹے نو نہیں بلا رہا, ماں نو نہیں بلا رہے. ایک بندہ تے حضرت صاحب پیو نو گالاں کڈے. میں کہو پیو نو گالاں کڈ رہے ہیں؟ کہندا جی میرا پیو زیادتی بڑی کرتا, ظلم بڑا کرتا. اچھا انہاں دی نظر ظلم پتہ کی ہوندا ہے؟ ایکو پتر نو سب کچھ دئی جا رہا ہے, سانو پتر پوچھدا ہی نہیں. ایہی ہے نا مومن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے دوران جلوہ افروز نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کریا کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یار سمجھ اگر پیو ظلم کرے پھر بندے نے کی کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو. فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے, تینو او دے نال حسن سلوک ہی کرنا وے. تینو اجازت نہیں کہ او دے گریبان نو پھڑ ان تکے دے کے باہر کڈ. تیرے واسطے ایہو ہی ہے, تیرا باپ جیسا بھی ہے تو او دا ادب و احترام نال ایک دفعہ چہرہ دیکھے گا, رب تعالیٰ تینو مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا. ایک سے ابھی عرض کرنے یاد سمجھ اگر کوئی بندہ دن چ 100 دفعہ دیکھے, فرمایا رب تعالیٰ جہاں ثواب دی کمی نہیں, تو 1000 دفعہ دیکھنا, رب تعالیٰ تینو 1000 حج دا ہی ثواب عطا کرے گا. یار ایک میری گل سنو, باپ نو صرف پیار محبت نال 1 دفعہ دیکھیا وے. کنی دفعہ جی؟ 1 دفعہ. اچھی بولو. 1 دفعہ. حضرت صاحب تسی 10 لاکھ روپیہ لا کے حج کر کے آؤ, کتنے پیسے کی؟ اچھی بولو. 10 لاکھ. کوئی گارنٹی ہے قبول ہے؟ 10 لاکھ روپیہ لایا, گھر بار بھی چھڈے, بیوی بچے بھی چھڈے, جنگلاں چ جا کے ڈیرے لائے, کوئی گارنٹی نہیں حج قبول ہے. فرمایا 10 لاکھ لاؤ حج کر کے آؤ, کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں. اور اگر ماں باپ دے چہرے چ 1 دفعہ دیکھو گے رب تعالیٰ مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا. کیا بات. یار اگر 1 دفعہ ماں باپ نو ویکھن دے نال حج دا ثواب ہے تے جڑے ماں باپ دی خدمت کردے نے انہوں رب تعالیٰ کنا ثواب عطا کردا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے ناک خاک سے مل جاوے, خاک سے مل جاوے, خاک سے مل جائے,
جدی زندگی چ وہ ماں باپ بڑھاپے چ پہنچن انہوں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے. کیا بات. حضرت صاحب میں ایک چھوٹی جنی مثال دین لگا ہاں, چھوٹی جنی مثال. حضرت صاحب جدوں ایتھے مسجد چ آئے یا انہاں دے والد صاحب جدوں مسجد چ آئے, ایتھے جگہ سمجھو 100 روپے مرلہ وکدی پئی سی تے پیسے بھی ہے سی. لوکاں نے آ کے کہا لے لو حضرت جی چنگے رہو گے, اور لے لو پیسے ٹھہر کے دے دینا. انہوں نے کہا ویرانے چ لے کے کی کرنی ہے, نہیں لیتی. اج او ہوئی زمین لکھاں روپے مرلہ ہو گئی. انہیں پچھتا رہے نے حافظ جی میرے کول پیسے بھی ہے سی, لوکی منتاں بھی کردے سی, اگر میں خریدی ہوندی تو اج میں کروڑ پتی بنیا ہوندا. یہ مطلب ہے گولڈن چانس بندے دے ہاتھ کدی کدی آندا وے, روز روز نہیں. اچھی بولو یار, گولڈن چانس روز روز نہیں. بس یہ سمجھ لو جدی زندگی چودے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ گئے اس بندے دے ہاتھ گولڈن چانس آ گیا وے, ماں باپ دی خدمت کرے سیدھا جنت سے چلے جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یار ماں باپ دی خدمت نال بندے نے کی لب داوے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ کے دیکھو, عرض کر دیں یا اللہ جنت سے میرا پڑوسی کیڑا ہوئے گا, اور میں موسیٰ فلاں کسائی تیرا پڑوسی ہوئے گا. بڑا رشک آیا کہ پتہ نہیں کنا متقی پرہیزگار ہوئے گا. سویرے سے دی دکان تے جا کے بیٹھے, دیکھا سارا دن کوئی چنگا کام نہیں. پھر کار جان لگے, رستے چ کوئی چنگا کام نہیں. جو کار وڑے تے آپ نے فرمایا کار دیکھو کی کارنے ہیں. دیکھا دے ماں باپ بوڑھے نے, معذور نے, انہیں منہ ہاتھ دھوائے, کھانا پکایا. ماں روٹی چبا بھی نہیں سکتی, اپنے منہ چ کھانا چبا کے پھر ماں دے منہ چ جدوں لقمہ پایا, وہ لقمہ جدوں ماں دے حلق تو تھلے اتریا تو ماں کہندی ہے پترا جا تینوں رب تعالیٰ جنت چ موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنائے. سمجھ گئے دے پلے ککھ بھی نہیں, یہ ماں دی دعا وے جڑا نبی دا پڑوس دعا دی ہوئی ہے. یار ایک میں گل کراں ہاتھ بن کے, آج جننے بھی بیٹھے ہوئے جے تھوڑی دیر گریبان چان کے دیکھو کدھر میرے ماں باپ میرے تو ناراض تو نہیں ہے گی. یار اگر ناراض نہیں تو اج جا کے تے انہاں دے پیر پھڑ لو, مت آرگومنٹ کرو ابا تو اے کیتا نا. وہ ظلم بھی کرے پھر ہی تیرے واسطے تیرا پیو ہی ہے. وہ دے پیر پھڑ کے رونا شروع کر دیو, چھڑ دو ہی نہ کہ وہ میں چھڑنا ہی نہیں جنی دیر بعد وہ راضی نہیں ہوئے گا. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ نفل پڑھیا ہوئے, ماں آواز دے دے رب دی عبادت چھڑ کے ماں دی گل سنو. اج پتر کہنا میں تے گیم لے کے ہی آواں گا, واری لے کے ہی آواں گا, میں نہیں گل سننی پیو دی. یاد رکھو ماں باپ دی دعا اولاد دے حق چ رد نہیں ہوندی. اگر حضرت صاحب ماں باپ دی دعا رد نہیں تے بد دعا بھی رد نہیں جی ہوندی. اے بھی گل سوچ لو. میں اپنی ہڈ بیتی تان سنانا, ساڈے ایک عزیز او دی ماں نال بن نہیں سی آندی تے ماں نے کدھرے کہتا پترا جا تیری لکھاں چ چلے لیکن تیری پوری نہ پوے. یار میں اپنی اکھاں نال دیکھیا لکھاں تے چل دی پئی ہے پوری نہیں. بندہ مر جاندہ ہے پیچھے کوئی اولاد واسطے کوئی کلی چھڑ کے جاندہ وے, وہ بیچارہ فوت ہو گیا اولاد واسطے قرضہ چھڑ کے گیا. ہن میں تہاڈے کول ایک سوال کراں گا, اپنے اپنے گریبان چ چان کے دیکھو اسی ماں باپ کولوں دعاواں لینے ہاں کہ بد دعاواں لینے ہاں. خدارا اپنے ماں باپ دی خدمت کرو. اور ایک دن میں بڑی مزیدار گل سناواں, یا جنے مرضی پریشان ہوو جا کے ماں دے پیر چوم لو,
جو تانوں پیر چمن چ مزہ آئے گا، میں کہنا دنیا دے تختے تے تانوں مزہ نہیں آئے گا۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے دور دے وچ ایک بندے نے منت منی کہ مینوں رب تعالیٰ پتر دوے تے میں کعبے دی چوکھڑ نوں جا کے بوسہ دیاں گا۔ فرماندے جدو پتر اللہ تعالیٰ نے دیتا تے وہ کنگال ہو گیا، پیسے نہیں کہ اتھے جا سکے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو آ گئے کہ جی جنہوں میں منت مانی سے ادو تے میرے کو بڑے پیسے سی، ان پیسے نہیں میں کیوں منت پوری کرا؟ کہ آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں زندہ بے؟ کہنے کہ جی ہاں۔ فرمایا جا کے انہیں پیر چومنا تیری منت پوری ہو جائے گی۔ ارے ماں باپ دے قدم چومنا ہے جی جی میں کعبے دی چوکھڑ نوں بوسہ دینا۔ یار ایتھے میرے آن دا فائدہ تے ہونا چاہیے۔ دوسری میں گل کراں گا، جنہیں تاڑے رشتہ دار دوست احباب نے انہاں نال جڑیاں لڑائیاں نے ختم کر دیو، صلح کر لو۔ کی کر لو؟ اچھا صلح دا لفظ بھی ساڈے منہ تے نہیں آندا۔ پتہ کیوں نہیں آندا؟ صلح کرنا رب راضی ہوندا ہے تے لڑائی کرنا شیطان راضی ہوندا ہے۔ شیطان چاہے گا ساڈے کول رب راضی ہو جائے، وہ کہنا چھڈ مولوی دیاں گلاں، یہ ایویں گلاں مار دینے۔ میں اپنے بھرا نوں پڑھایا لکھایا ہے، ان جوان کیتا، وہ دی شادی کر دی، انہوں کاروبار کر دیا، انہوں مکان بھی بنا کے دیتا، وہ میرے سامنے کھلو جائے میں کیوں معاف کر دیا؟ یہی گلاں نہیں نا۔ تو میں ہاتھ بن کے تہاڈے گل عرض کراں گا، میں مان لیا تسی بھرا نوں پڑھایا بھی لکھایا بھی، وہ دی پرورش بھی کیتی، تسی اپنے بھرا نوں کاروبار بھی کر کے دیتا، وہ دی شادی بھی کیتی، انہوں مکان بھی بنا کے دیتا، ایڈا اجر بھرا کو لینا جے کہ رب کو لینا جے؟ تو پھر بھرا نال لڑائی کر دیے؟ لڑائیاں ہے کادیاں نے؟ کاظمی صاحب تسی میرے گھر آئے، میں تانوں روٹی کھوائی، میں تہاڈے گھر گیا تسی پانی نہ پوچھا، لڑائی شروع۔ یار میں نہ روٹی کھوائی ہے اجر میں نہ کو لینا کہ رب کو لینا ہے؟ تو پھر لڑائی کا دی گی؟ چلو جے اگر صلح تے تسی راضی نہیں ہوندے جے تو تھوڑی جی سودے بازی کر لیے، کیوں نہیں شاہ صاحب کر لیے؟ کیا تانوں اے سودا قبول ہے وے کہ سرکار نے فرمایا جڑا صلح چ پہل کرے گا جنت چ بھی پہلے جائے گا؟ اور جنت چ جانا چاہتے جے کہ نہیں جانا چاہتے؟ جے جنت چ جانا چاہتے جے تو پھر صلح چ پہل کر لو۔ اور نہیں حافظہ میرے بھرا نے میں نے بڑا ذلیل کیتا، خاندان چ گندیاں کیتا، میں نے گالاں کڈیاں، میں نے تکے دے کے باہر کڈیا، میں کیویں معاف کر دیا؟ تو آؤ حدیث سنو یار، تاری طبیعت خوش ہو جائے ہے یار۔ اسی تے اس نبی دا کلمہ پڑھن والیاں جنہاں نے اپنے چچا دا کلیجہ چبان والے نو بھی معاف کر دیتا سی یار۔ ایک صحابی سرکار دی بارگاہ چ حاضر جڑا کسے دے غلام سی، عرض کرنے لگا یا رسول میرا مالک میں ماردا بڑا وے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیا، ہاں بھی تو اپنے نوکر نو ماردا کیوں وے؟ عرض کرنے لگا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں غلطیاں بڑیاں کردا ہے۔ کی کردا وے؟ فرمایا اگر غلطیاں کردا تے انہوں معاف کر دیا کر۔ کی کریا کر؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولے۔ عرض کرنے لگا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ معاف کراں، 2 دفعہ معاف کراں، 3 دفعہ معاف کراں، یہ غلطیاں بڑیاں کردا ہوئے میں کنی دفعہ روز معاف کراں؟ فرمایا جنی دفعہ تیرا مالک تینوں معاف کردا ہوئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یار اگر رب تعالیٰ ساڈیاں غلطیاں نے سانو پھڑن لگے سی ایک ساہ بھی لے سکنے ہیں، ایک قدم بھی پڑ سکنے ہیں؟ رب تعالیٰ سانو قدم قدم تے معاف کرا، اسی بندے نے معاف نہیں کر دے۔ کیا تانا سودا قبول ہے وے کہ رب تعالیٰ فرمائندہ تو میرے بندے نو معاف کر دے، قیامت کے روز میں تینوں معاف کر دیا گا؟ پھر کی خیال ہے صلح کر لو گے؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی۔ یعنی ایک بندہ سی نا، غریب آدمی، انہیں گوشت لیا کے تے بیوی نو دیتا، انہیں پکایا تے نمک بہتا ہو گیا،
انہیں بیوی نو معاف کر دیتا، بیوی نو اور معاف بھی پتہ کیویں کیتا کہ ساری ہانڈی چوک کے کلا ہی کھا گیا، کوڑا گوشت، کسی نے پتہ بھی نہ چلے۔ جب موت آئی تو فرشتے آ گئے، انہوں نے دیکھا دے پلے تے نیکی ایک بھی نہیں ہے، انہیں کہا بھئی میرا تے ٹھکانہ دوزخ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ایک دفعہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ عرض کرنے یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں، فرمایا تیسری دفعہ پھر نظر مار لو، پھر نظر ماری، عرض کرنے یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں، البتہ ایک دفعہ ایک بیوی کو نمک بہتا پی گیا سی، انہیں اے کہہ کے کہ اللہ دی بندی انہوں معاف کر دیتا سی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں انہوں وڈا معاف کرنا، جا میں دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ یارا تسی بھی کسی نے معاف کر دیو، ہو سکتا ہے اس معاف کرنے دے صدقے رب تعالیٰ سانو بھی معاف کر دے۔ پھر کی خیال ہے، صلح کر لو گے؟ سبھی اچھی آواز نال نعرہ لا دو انشاءاللہ۔ اگر جا کے صلح کرنا مشکل لگتا ہے تو ٹیلی فون تے بھی صلح ہو سکتی ہے۔ یار فون کر کے اتنا کہہ دو بھائی تیرے کو غلطی ہوئی ہے میرے کو، میں اللہ دی رضا واسطے معاف کر رہا ہوں، میں تیرے نال صلح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سارے کوشش کرو گے نا؟ تو ہوں جی آخری گل کرنی ہے کیونکہ میں لگتا پیا وے کہ ٹائم میرا خیال ہے۔ یار ایک میں تہاڈے کولوں چھوٹا جنا مسئلہ پوچھنا وے، کیونکہ تسی ماشاءاللہ علماء کرام موجود نے، میں انہاں دی موجودگی تو فائدہ چک لینا وا، میں انہاں نوں سبق سنانا وا، میری اصلاح کر دیندے نے۔ یار ایک حدیث عموماً مسجداں دے اوتے لکھی ہوندی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت دی چابی ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا؟ نماز جنت دی تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولو یار، یار اینی کا آواز نہ بولو کہ میں نے پتہ چل جائے کہ تسی جاگ دے پیجے۔ نماز جنت دی ایک دفعہ پھر اچھی آواز نہ ہے۔ اچھا یار میں نے ایک چیز کا جواب دینا، کیا چابی تو بغیر تالا کھول لو گے؟ ادھر والے بھی بولو کھولو گے؟ اچھا چابی کا بندوبست مرن تو بعد کرنا چاہیے کہ پہلے کرنا چاہیے؟ اچھا دو گلاں دا تسی اقرار کیتا وے، ایک تے اقرار کیتا وے کہ چابی تو بغیر اسی تالا نہیں کھول سکتے، دوجے دا اقرار کیتا وے کہ چابی دا بندوبست مرن تو پہلے کرنا چاہیے بعد چوسی۔ تو پھر جدو مصیبتوں آواز آندی حی علی الصلاۃ، آؤ چابی واسطے، پھر آندے کیوں نہیں ہے گے جان؟ میں غلط ہاں میری چولی سے پا دیو، جب تسی مان لیتا وے چابی تو بغیر اسی تالا نہیں کھول سکتے، تو چابی دا بندوبست مرن تو پہلے کرنا وے، تو یار پھر ڈیرے دے بیٹھے کی کر رہے جے؟ دوستاں چ بیٹھ کے گپا کیوں لا رہے جے؟ جب آواز آ رہی حی علی الصلاۃ، آؤ چابی واسطے، آؤ نماز واسطے، پھر ہونا تے چاہیے سب کام چھڑ کے تے مسیتے آ جاؤ۔ اچھا ایک اور تہاڈے کولوں چھوٹا جنا فاصلہ کروانا میں، ایسا میرے ادھر میرا دوست بیٹھا ہوا وے، کون بیٹھا وے؟ ادھر میرے والد صاحب بیٹھے ہون، دوست کہنا حافظ جی اج ایس دروازیوں باہر نکلنا جائے، ابا جی کہنے نہیں پترا اج ایس دروازیوں باہر جانا ہے، مسجدیں بیٹھے جی گل سچی کرنا، میں نے کدی مننی چاہیے؟ تھوڑا جہا اچھی آواز ابا جی کیوں مننی چاہیے؟ اس وجہ تو کہ انہوں دا رتبہ وڈا وے، کیوں شاہ جی ایسے ہی نا؟ ابا جی دا رتبہ جدوں چھوٹے دی تے وڈے دی گل کٹھی آ جاوے تے چھوٹے دی گل چھڈ دیو وڈے دی گل، تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولو، چھوٹے دی گل چھڈ دیو تے وڈے دی گل۔ اچھا تاڑے چو کوئی میں دسے گا اللہ اکبر دا مطلب کی ہے؟ اللہ سب سے کیا سب تو وڈے دی گل مان دے جی؟ علامہ اقبال ہے تو کہنا زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ نہیں مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے زبان سے اللہ کو بڑا کہتا ہے اور بات شیطان کی مانتا ہے، بات نفس کی مانتا ہے،
رب کی طرف سے پیغام ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے نفس کہتا ہے نہیں سونا بہتر ہے، اسی کدی ماننے ہیں۔ رب فرمائے حلال کھاؤ، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، بے حیائی دے کام نہ کرو۔ شیطان کہتا نہیں ایہو کرن چ تے مزہ وے، ہن اسی خود ہی فیصلہ کریے، اسی زبان نال تے کہنے ہیں رب وڈا وے، تے گل کدی ماننے؟ پھر اج تو بعد سانو کدی مننی چاہیے؟ اچھی بولو یار۔ اور یار دیکھو میری گل سنو، حضرت صاحب تسی اپنے گھر چ یا ڈیرے تے کوئی ملازم رکھ دے جے، کی رکھ دے جے؟ ان ایک دفعہ بلاؤ نہ آئے، دوجی دفعہ بلاؤ نہ آئے، تیجی دفعہ بلاؤ نہ آئے، تسی انہوں چھٹی کرا دیں جے، انہوں مار دے بھی جے۔ میں کہنا یار غریب آدمی ہے کیوں مارے جے، کیوں چھٹی کرا رہے جے؟ جواب مل رہا حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جڑا 3 دفعہ بلان دے ہوتے نہ آئے انہیں سزا دے رہے جے۔ یار کدی سوچا دے تاڑا خالق تانوں روزانہ 5 دفعہ بلان ہوئے، جڑا 5 دفعہ بلان دے ہوتے بھی نہیں آ رہا، وہ دی کی سزا ہونی چاہیے؟ اچھا ایک اور دسنا میں نے یار، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ہے؟ ایدی وجہ ہے کہ تالے دے وچ لیور ہوندے نے، جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو انہیں دندے پائے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ اج میں تانوں اے بھی دس دیاں، جڑا جنت نو تالا لگا جی وہ 5 لیور نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے نام تیسرے دا، چوتھے دا، 5ویں دا۔ تو جڑا ایک نماز پڑھے ایک دندہ پا رہا ہوئے تالا کھل جائے گا؟ 2 دے نال، 3 دے نال، کدوں کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنے پانے نے؟ آواز کٹ گئی ہے۔ اچھا سب تسی میں نے گل دا جواب دینا، تاڑے گھر چ صندوق ہون گے، انہاں چ گندے کپڑے رکھ دے صاف رکھ دے جے، گندے کیوں نہیں رکھ دے؟ چلو میں دا جواب دینا ماں، تسی کہو کہ حافظ صاحب اسی صندوق بنایا ہی پاک کپڑیاں واسطے بھی، ناپاکاں واسطے باسکٹ رکھی ہے نا۔ جدوں اسی صندوق پاک کپڑیاں واسطے بنایا وے ناپاک نہیں رکھ دے، یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں واسطے بنائی ہے، ناپاکاں واسطے دوزخ رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔